السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم نے آیت نمبر 141 سورہ آل عمران تک تفسیر کی تھی۔ پیچھے سے ریویو کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچا، یعنی جنگ احد کے موقع پر اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جنگ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ فتح اور شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں۔ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو تمہیں بھی اس سے پہلے، یعنی اگر پچھلی قوم کی بات کی جائے تو انہیں بھی اسی طرح جنگ بدر میں صدقہ پہنچا تھا۔ تو یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ آج کی آیت نمبر 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تو جہاد کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لینا ہے، یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے آرام سے تم وہاں پہنچ جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کے بلند درجات پر تو وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے دیکھنے یا جاننے سے وہی مراد ہے جو سابقہ آیت میں مذکور ہے، یعنی یتخذ منکم شہداء، کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہ صورتحال بچشم خود ملاحظہ کرے۔ خباب بن ارت اور مشرکین مکہ کی سزا۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم اور مصائب ڈھائے جا رہے تھے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان مصائب سے کچھ گھبرا سے گئے اور چاہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ وقت کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مگر تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو صبر و استقلال اور ثابت قدمی کا وہی سبق سکھایا جو اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ موت اور دشمن سے مد بھیڑ کی آرزو نہ کرو۔ اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا ہے۔ جب مسلمان جنگ کے آغاز میں شکست سے دوچار ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھر اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مراتب حاصل کریں گے۔ مشورے کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑنی چاہیے۔
لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تمہیں پیش آئی۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے کہ اسی سے مطلب ہے یعنی تم کیوں پیچھے ہٹے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو اور جب ایسا موقع آ جائے تو ثابت قدمی دکھاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تو تم موت اور شہادت کی تمنائیں کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور سو اب جب تم نے اس کو جنگ احد میں بچشم خود دیکھ لیا ہے۔ تو ابھی ہم نے اسی کے بارے میں یہاں تفسیر میں پڑھا کہ کس طرح اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جنگ کی اور موت کی تمنا نہ کرو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر وہ فوت ہو جائیں، وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی پاؤں پر پھر جاؤ گے؟ او قتل انقلبتم علی عقبیکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمانے والا ہے یا دینے والا ہے۔ میدان احد کے مارکے کے حالات: جب سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے، پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ سوار ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ 10 مسلمان مجاہدین اپنے عقب یعنی درے کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا یہ رسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے پلٹ آئی اور مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے۔ بہت زور کا رن پڑا اور بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ عارضی شکست کا سبب: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پر مسلمانوں کی بے قراری۔ اسی دوران میں ابن کما نے ایک بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ اس ضرب کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ابن کما یا کسی اور نے دور سے پکارا محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں۔ اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ اس وقت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد قتل ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو۔ یہ کہہ کر وہ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نہایت جاں بازی اور جانساری کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی یعنی محمد آخر اللہ تو نہیں جو حی و قیوم ہے، ایک رسول ہی ہیں۔ ان سے پہلے سب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے۔
پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ۔ واضح ہے کہ اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب فی الواقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کا کیا ذکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیٹھ جانے کا کہا، لیکن جوش خطابت میں انہوں نے اس بات پر کان ہی نہ دھرا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، جب تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نہ پڑھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے مجھ سے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ تعویل کا مفہوم، پھر اس بات پر بھی غور فرمائیے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے سینکڑوں بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب فی الواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس سے پہلے نہیں آئی، اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کا، نیز اس سے لفظ تعویل کا صحیح معنی اور مفہوم بھی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتدین سے جہاد۔ پھر جس وقت میدان احد میں بعض کمزور ایمان والوں نے سوچا کہ اسلام کو چھوڑ کر پہلے دین میں چلے جائیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر واقعی کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین، انہیں اسلام کی ساری سربلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، پھر جب آپ نہ رہے تو اسلام از خود مٹ جائے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی پھر سے دین اسلام پر قائم ہو گئے، گویا ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اسلام اللہ کے فضل سے سربلند رہا۔ پھر اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، وَمَا كَانَ، آیت نمبر 144، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا ہی میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ تو موت کے میدان جنگ سے تعلق حتمی نہیں، اور یہی مومن کی دلیری کی وجہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھایا گیا ہے، جس سے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے قطعاً نہیں بلکہ وہ گھر پر بھی آ سکتی ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اب دیکھیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے متعدد غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن چونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے صحیح سلامت واپس آتے رہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا تو گھر پر بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 100 سے زیادہ غزوات میں حصہ لیا، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ انہیں شہادت نصیب ہو، لیکن ان کو شہادت نہیں ملی اور وہ طبعی موت اپنے گھر میں فوت ہوئے۔ تو اس لیے موت کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے۔ اسی طرح سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا خالد بن ولید کا جو مقام ہے اسے سب جانتے ہیں۔
اور خالد بن ولید کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، جسم ان کا جو تھا اس پر کئی تلوار اور نیزوں کے نشانات موجود تھے، لیکن موت جو ہے وہ ان کو جنگ میں نہیں آئی، گھر پہ ہی آئی ہے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی انسان اپنی تدبیر سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر اسی آیت کے اندر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا ہی میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے۔ تو یہ ایک متواتر حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کوئی عمل وقت کرتے وقت انسان جیسی نیت کرے گا ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلا دور نبوی میں ایک صحابی نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا۔ ہوا تو بہرحال آنی جانی ہی تھی۔ لوگوں کی زبانوں پر تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے، مگر تلاش بسیار کے باوجود اس کی اصل نہیں مل سکی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان پر خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اسے اخروی زندگی میں صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یعنی جو لوگ صرف دنیاوی مفادات چاہتے ہیں اللہ انہیں وہی دیتا ہے، اور جو اخروی مفاد چاہتے ہیں اللہ انہیں آخرت میں بھی ضرور دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیاوی مفاد بھی جتنا اس کے مقدر میں ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا، ان کے حالات کے بارے میں پڑھا، صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں پڑھا، اور اس میں ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی نیت کو ہمیشہ آخرت کی نیت رکھنا چاہیے۔ مومن کے لیے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی وہ ذرے برابر بھی کوئی کام کرتا ہے یا بڑے سے بڑا کام کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ کام تو کرنا ہی ہے ہم نے، لیکن اگر ہم اپنی نیت آخرت کے لیے کر لیں تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے لیے بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔